بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیروز کے معزز ناظرین و سامعین، السلام علیکم۔ ڈاکٹر محمد انیب سلیمی کے ساتھ آپ سن رہے ہیں دیوتا۔ تو آئیے بڑھتے ہیں کہانی کی جانب۔ ہم پہلے سے انتظامات مکمل رکھتے ہیں۔ جیسے ہی ہمارا کوئی ساتھی فرار ہونے میں کامیاب ہوتا ہے، ہم اسے ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچا دیتے ہیں۔ تو پھر اس جیل کے قریب کہیں موجود رہو، مجھے جگہ بتا دو، تمہارے چاروں ساتھی وہاں پہنچ جائیں گے۔ وہ خوش ہو کر بولا، آپ نے میرے دل کی بات کہہ دی، میں آپ سے یہی درخواست کرنے والا تھا۔ تم جیل کے سامنے گاڑی لے کر تیار رہو، تمہارے وہ چاروں ساتھی وہاں سے نکلیں گے۔ اس سے پہلے تم جیلر سے یا جیل کے کسی سینئر آفیسر سے فون پر گفتگو کرو، میں اس کے دماغ میں پہنچنا چاہتا ہوں۔ اس نے ریسیور اٹھایا، نمبر ڈائل کر کے رابطہ قائم کیا، جیلر سے گفتگو کی، یوں ان کے پاس مجھے پہنچا دیا۔ میں تھوڑی دیر اس کے پاس رہ کر جیل خانے کے قاعدے قوانین معلوم کرتا رہا، پھر ایک رجسٹر کھول کر اس کے ہاتھ سے لکھوایا۔ وہ لکھنے لگا، مجھے ابھی فون کے ذریعے اعلیٰ افسر نے حکم دیا ہے کہ ان 4 فلسطینی مجاہدوں کو جو میری جیل میں قیدی کی حیثیت سے رکھے گئے ہیں، انہیں حیفا جیل سے جافا جیل منتقل کر دیا جائے۔ اس نے رجسٹر میں ضروری خانہ پوری کرنے کے بعد سپاہیوں کو حکم دیا، جیل کی گاڑی دروازے پر لاؤ اور ان 4 قیدیوں کو مسلح گارڈز کے ساتھ اس میں بٹھا دو۔ اس کے حکم کی تعمیل ہونے لگی۔ قیدیوں کو لے جانے والی گاڑی جیل کے اندر داخل ہوئی۔ اس میں ان 4 قیدیوں کو بٹھایا گیا۔ جو مسلح سپاہی انہیں لے جا رہے تھے، میں نے جیلر سے ان کی گفتگو کروائی، ان کی آواز اور لب و لہجے کو سنا۔ گاڑی ڈرائیو کرنے والے کے دماغ میں بھی پہنچ گیا۔ جمال بن مصطفیٰ یقیناً جیل خانے کے باہر انتظار کر رہا ہوگا۔ میں ابھی اسے بتا نہیں سکتا تھا کہ اس کے ساتھی قیدیوں کی گاڑی میں جا رہے ہیں۔ اگر میں جیلر کے دماغ کو ذرا دیر کے لیے بھی چھوڑ دیتا تو کھیل بگڑ جاتا۔ جب قیدیوں کی گاڑی وہاں سے چل پڑی تو میں جیلر کو اس کے کمرے میں لایا، اس کی الماری سے شراب کی بوتل نکالی، پھر اسے باتھ روم میں لے گیا۔ اس نے باتھ روم کا دروازہ اندر سے بند کیا، بوتل کا منہ کھولا، پھر اسے منہ سے لگا کر گھٹا گھٹ پیتا چلا گیا۔ اگر وہ اپنے آپ میں ہوتا تو کبھی پانی ملائے بغیر اور ایک ایک پیگ بنائے بغیر شراب نہ پیتا، جبکہ وہ خالص شراب حلق سے انڈیلتا جا رہا تھا۔ جب اس نے آدھی بوتل حلق سے انڈیل لی تو میں نے اس کے منہ سے بوتل ہٹا دی۔ میرے ہر معمول کے ساتھ یہی ہوتا تھا۔ جیسے ہی میں دماغ کو آزاد چھوڑتا ہوں، وہ چکرا کر رہ جاتا ہے کہ وہ دماغی طور پر کس طرح غائب ہو گیا تھا، لیکن اسے اپنے بارے میں سوچنے کا زیادہ موقع نہیں ملا۔ آدھی بوتل شراب اپنا اثر دکھا رہی تھی، اس کا سر گھوم رہا تھا، وہ ہاتھ میں بوتل پکڑے ہوئے تھا، اسے غور سے دیکھ رہا تھا، مگر یہ سوچنے کی قوت نہیں تھی کہ بوتل کہاں سے آ گئی اور وہ باتھ روم میں کیسے پہنچ گیا۔ میں نے اس کے منہ سے پھر بوتل لگائی، اسے تھوڑی سی اور پلائی، پھر اسے اس کے حال پر چھوڑ کر جمال کے پاس آیا۔ اس سے کہا، قیدیوں کو لے جانے والی گاڑی حیفا روڈ پر جا رہی ہے، ادھر چل پڑو، مگر گاڑی والوں کو چھیڑنے کی ضرورت نہیں ہے، تمہارے ساتھی خود بخود تمہارے پاس آئیں گے۔ گاڑی کے پچھلے حصے میں ان 4 مجاہدوں کے ساتھ 2 مسلح سپاہی بیٹھے ہوئے تھے اور 2 مسلح سپاہی ڈرائیور کے ساتھ اگلی سیٹ پر تھے۔ پچھلی طرف سے ایک سپاہی نے آواز دی، گاڑی روکو، ایک قیدی مر رہا ہے، اسے فوری طبی امداد کی ضرورت ہے۔ ڈرائیور نے گاڑی روک دی۔ مسلح سپاہی فوراً باہر آئے، پھر انہوں نے پچھلا دروازہ کھول کر پوچھا، کیا بات ہے؟ میرے معمول سپاہی نے اپنی بندوق سے 2 گولیاں چلائیں، دونوں کو نشانہ بنایا۔ اس کے ساتھ بیٹھے ہوئے سپاہی نے اس پر حملہ کرتے ہوئے کہا، یہ تم نے کیا کیا؟ معلوم ہوتا ہے تمہارا دماغ چل گیا ہے۔ میں نے اس کے دماغ پر قبضہ جما کر اسے الگ کیا، پھر اس کے ہاتھوں اپنے معمول سپاہی کو ہلاک کروا دیا۔ ڈرائیور بھی اپنی سیٹ سے اتر کر آیا تھا، وہ دور کھڑا حیرانی سے یہ تماشا دیکھ رہا تھا اور سہما ہوا تھا۔ اب آخری بچے ہوئے سپاہی نے ان 4 قیدیوں سے کہا، چلو اترو اور یہاں سے بھاگ جاؤ، پیچھے آنے والی گاڑی تمہارے انتظار میں کھڑی ہے۔ وہ 4 مجاہدین دوڑتے ہوئے جمال کی گاڑی میں آئے۔ جمال نے اپنی گاڑی کو واپس گھمایا، پھر دوسرے راستے پر چل پڑا۔ جب وہ بہت دور نکل گیا تو میں نے اس مسلح سپاہی کے ذریعے ڈرائیور سے کہا، چلو اب ہم خالی گاڑی لے کر جائیں گے۔ ایسے ہی وقت رسونتی نے مجھے مخاطب کیا، فرہاد، ہم اپنے بیٹے تک پہنچ سکتے ہیں، ذرا آ کر دیکھو وہ کیا کر رہا ہے۔ میں نے پوچھا، کیا ہمیں پارس کے دماغ میں جگہ مل سکتی ہے؟ نہیں، اس کے دماغ میں پہنچنا مشکل ہے، اس نے جیری جیکب کے سر پر ریوالور کے دستے سے ضرب لگائی تھی، وہ بے ہوش ہو گیا تھا۔
اب ہوش میں آ گیا ہے لیکن اس کا دماغ کمزور ہے، ہماری خیال خوانی کی لہروں کو محسوس نہیں کر سکتا، اس کے پاس چلے آؤ۔ ہم نہیں جانتے تھے کہ پارس نے کس طرح جیری جیکب کو قابو میں کیا تھا۔ جب رسونتی کے کہنے پر میں جیکب کے دماغ میں پہنچا تو وہ ایک کرسی سے بندھا ہوا تھا، اس کی ایک ہتھیلی ساتھ والی میز پر رکھی ہوئی تھی۔ پارس نے اس کی کلائی کو تھام رکھا تھا اور ہاتھ میں چھوٹی سی پتلی سی کیل لے کر اسے دکھاتے ہوئے کہہ رہا تھا، میں اس کیل کو تمہارے ناخنوں کے اندر چبوتا جاؤں گا اور تمہارے ناخن اکھاڑتا جاؤں گا، تم اندازہ کر سکتے ہو کہ تمہیں کتنی تکلیف پہنچے گی۔ اس نے کیل کو ایک انگلی کے ناخن اور گوشت کے درمیان چبو دیا۔ وہ تکلیف اور درد کی شدت سے تڑپ کر بولا، نہیں ایسا نہ کرو، میں مر جاؤں گا۔ تو پھر دوسرے ٹیلیپیتھی جاننے والوں کے نام اور پتے بتا دو۔ مجھے نہیں پتا، سچ کہتا ہوں، مجھے کسی کا نام اور پتہ نہیں معلوم۔ پارس نے ایک کپڑا اس کے منہ میں ٹھونس دیا، پھر دوسرے کپڑے سے منہ کو باندھتے ہوئے کہا، تم تکلیف کی شدت سے تڑپتے رہو گے مگر چیخ نہیں سکو گے، چیخنا چاہو گے تو آواز نہیں ابھرے گی، کوئی تمہاری مدد کے لیے نہیں آ سکے گا۔ میں اتنی دیر میں اس کے دماغ سے معلوم کر چکا تھا کہ وہ ٹیلیپیتھی جاننے والوں کے نام جانتا ہے لیکن ان کا پتہ ٹھکانہ نہیں جانتا۔ وہ سب ٹیلیپیتھی سیکھنے کے بعد اپنے اپنے ٹھکانوں کو چھوڑ چکے تھے، کوئی نیا ٹھکانہ بنا لیا تھا۔ میری خیال خوانی کے دوران جیری جیکب تکلیف کی شدت سے تڑپنے لگا، یوں زور لگانے لگا جیسے رسیاں توڑ کر آزاد ہونا چاہتا ہو، کرسی سے اٹھ کر بھاگنا چاہتا ہو، لیکن یہ اس کے بس میں نہیں تھا۔ پارس اس کے ایک ناخن اور گوشت کے درمیان کیل گھسا کر اس کے گوشت کو کھرچ رہا تھا اور وہ تکلیف کی شدت سے نڈھال ہو کر ہاں کے انداز میں سر ہلا رہا تھا۔ پارس نے پوچھا، کیا نام اور پتہ بتاؤ گے؟ اس نے پھر جلدی سے ہاں کے انداز میں سر ہلایا۔ پارس نے اس کے منہ سے کپڑا کھولا، پھر منہ میں ٹھسے ہوئے کپڑے کو نکالا۔ منہ کھلتے ہی اسے آزادی سے کھل کر کراہنے کا موقع ملا۔ وہ گہری گہری سانسیں لے رہا تھا۔ اس دوران اس نے کئی بار خیال خوانی کی کوشش کی تھی، کسی طرح اپنے آدمیوں کو اطلاع دینا چاہتا تھا کہ وہ کہاں قید کیا گیا ہے اور کس طرح وہاں پہنچ کر پارس کی قید سے رہائی دلائی جا سکتی ہے، لیکن اس کا دماغ کمزور ہو چکا تھا، خیال خوانی کی پرواز نہیں کر سکتا تھا۔ پارس نے اسی لیے اس کے سر پر ضرب لگائی تھی، اس کے بعد ہی اسے اذیتیں دینا شروع کی تھیں تاکہ وہ خیال خوانی کے قابل نہ رہے۔ وہ تکلیف سے کراہتے ہوئے بولا، اے جوان، میں تیرے ہاتھوں سے مرنا نہیں چاہتا، میں قسم کھا کر کہتا ہوں جو کہوں گا سچ کہوں گا، خدا کے لیے مجھ پر بھروسہ کر لینا۔ میں تمام ٹیلیپیتھی جاننے والوں کے نام تو جانتا ہوں لیکن ان کا پتہ ٹھکانہ نہیں جانتا۔ یہ علم سیکھنے کے بعد سب لوگوں نے اپنا اپنا ٹھکانہ بدل لیا تھا۔ میں نہیں جانتا وہ کہاں ہیں اور کیا کرتے پھر رہے ہیں۔ میں خود اپنی رہائش گاہ چھوڑ چکا تھا۔ خیال خوانی کے ذریعے ایک ہی رات میں اتنی دولت حاصل کی تھی کہ ایک 5 اسٹار ہوٹل کا مالک بن گیا تھا اور دوسری کئی جگہ خفیہ رہائش گاہیں بنا لی تھیں۔ تم اپنی بات نہ کرو، دوسروں کے متعلق بتاؤ۔ تم مجھ سے چاہے جیسی قسم لے لو، اگر زبردستی کرو گے اور خواہ میری جان لینا چاہو گے تو کچھ حاصل نہیں ہوگا، میں مر جاؤں گا، لیکن ان کا پتہ نہیں بتا سکوں گا کیونکہ میں جانتا ہی نہیں ہوں۔ ان کے نام بتاؤ۔ ایک کا نام ڈینیل ہے، وہ یہودی ہے، چونکہ نیو یارک میں یہودیوں کی آبادی زیادہ ہے لہٰذا وہ اس شہر میں ضرور کہیں چھپا ہوگا۔ اس کا حلیہ بتاؤ۔ وہ ڈینیل کا حلیہ بتانے لگا۔ میں بھی توجہ سے سن رہا تھا۔ اس کے بعد وہ باقی 2 ٹیلیپیتھی جاننے والوں کے نام اور ان کے حلیے بتانے لگا تھا۔ ایسے ہی وقت اچانک اس کی سانس رکنے لگی۔ پارس نے اسے بہت اذیتیں پہنچائی تھیں، اس کی جان آدھی ہو گئی تھی، لیکن وہ اتنا بھی کمزور نہیں تھا کہ تشدد کے اس مرحلے پر سانس اکھڑنے لگے۔ میں اس کے دماغ میں بڑی حد تک توانائی پیدا کر رہا تھا تاکہ وہ جلد سے جلد پارس کو ان دونوں کے نام اور حلیے بتا دے۔ ویسے میں اس کے چور خیالات پڑھ چکا تھا، ان دونوں کے نام اور حلیے معلوم کر چکا تھا، مگر یہ تفصیل میں پارس کو نہیں بتا سکتا تھا۔ وہ اس کی زبان سے ہی سن لیتا تو بہتر ہوتا۔ میں نے محسوس کیا توانائی پہنچانے کے باوجود وہ سوچ تو سکتا ہے مگر زبان نہیں ہلا سکتا۔ تب سمجھ میں آیا ایک ٹیلیپیتھی جاننے والا اس کی زبان بھی روک رہا ہے اور سانس بھی۔ وہ خلاف توقع اس کے دماغ میں آیا تھا۔ مجھے ذرا بھی اس کی آمد کا شبہ ہوتا تو میں پہلے ہی جیری جیکب کے دماغ پر پوری طرح قبضہ جما لیتا۔ اس کی یہ چال کامیاب نہ ہوتی۔ اب وہ قبضہ جما چکا تھا، میں صرف اس کے دماغ کو رہائی دلانے کی کوشش کر سکتا تھا۔ ہماری اس جد و جہد کے دوران اس کی سانس پوری طرح اکھڑ گئی، وہ بے دم ہو گیا اور اس کی گردن ایک طرف ڈھلک گئی۔
اس کی آخری سانس باقی رہنے تک پارس کی آواز مجھے سنائی دیتی رہی۔ وہ اسے جھنجھوڑ رہا تھا، اسے آنکھ کھولنے اور کچھ بولنے پر مجبور کر رہا تھا۔ اس کے بعد مجھے اس کی آواز سنائی نہیں دی۔ جیری جیکب سے اس کی زندگی کا رشتہ کٹتے ہی ہم باپ بیٹے کا درمیانی رابطہ کٹ گیا۔ رسونتی نے پریشان ہو کر کہا، میرا بیٹا پھر گم ہو گیا۔ ہاں، ایک جیری جیکب تھا، وہ بھی ہمارے درمیان نہ رہا۔ اسے نہیں مرنا چاہیے تھا۔ کیا تم نے اسے بچانے کی کوشش کی تھی؟ کیا موت سے کسی کو بچایا جا سکتا ہے؟ میں اسے بچانے کی کوشش کر رہی تھی۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی قوت اس کی سانس بند کر رہی ہے۔ کیا تم ایسا کر رہے تھے؟ میں نے پوچھا۔ ایسا دوست کرتے ہیں یا دشمن؟ وہ حیرانی سے بولی، کیا اس کے دماغ میں کوئی دشمن بھی موجود تھا؟ بے شک ایسا ہی تھا۔ تبھی تو اچانک اس کی سانس اکھڑ گئی۔ میں ابھی فرزانہ کو اس بنگلے میں پہنچاتی ہوں جہاں پارس موجود ہے۔ کیا تم سمجھتی ہو فرزانہ کے پہنچنے تک پارس وہاں جیکب کی لاش کے قریب بیٹھا رہے گا؟ تو پھر کیا کروں؟ صبر کرو۔ کیا وہ فرزانہ سے ملاقات کرے گا؟ سنا ہے محبت کچے دھاگے سے باندھ کر محبوب کو لے آتی ہے۔ تمہارے بیٹے کی محبت میں دم ہوگا تو وہ ایک دوسرے سے ضرور ملیں گے۔ جہاں مال و دولت کی کمی نہ ہو وہاں شادی کی تیاری میں دیر نہیں لگتی۔ صبح سے شام تک ایسی بھاگ دوڑ رہی کہ رات ہوتے ہی دوسرے دن شادی کا مکمل انتظام ہو گیا۔ نینسی اس کی زندگی میں تیسری دلہن بن کر آ رہی تھی۔ وہ حسین تھی، دل نشین تھی۔ پارس اس کے ساتھ بہت سا وقت گزار سکتا تھا، لیکن ساری زندگی گزارنے کے لیے اپنی اصلیت ظاہر کرنا ضروری تھا۔ مشکل یہ تھی کہ اسمارتھا کی طرح نینسی خود غرض اور مکار نہیں تھی، لالچی اور دھوکے باز نہیں تھی۔ اگر ایسی ہوتی تو اسے ایک دن ٹھکرا کر چلے جانا آسان ہوتا۔ وہ دل سے محبت کرنے والی کو دھوکہ دے کر خود کو اخلاقی پستیوں میں گرانا نہیں چاہتا تھا۔ دوسری صبح نینسی نے اسے بغور دیکھتے ہوئے پوچھا، آج ہماری شادی ہے مگر تم خوش نہیں ہو، کچھ پریشان نظر آ رہے ہو۔ کچھ کیا، زیادہ ہی پریشان ہو؟ آخر بات کیا ہے؟ میں تمہیں بتا چکا ہوں اتنی جلدی شادی نہیں کرنا چاہتا۔ میں نہیں چاہتا بعد میں تمہیں پچھتانا پڑے۔ تم کیسی باتیں کرتے ہو؟ میں نے چند دنوں میں تمہیں اچھی طرح دیکھ لیا ہے، سمجھ لیا ہے، پرکھ لیا ہے۔ تم پہلے ہی دن سے میرے حواس پر چھا گئے ہو۔ میں یقین دلاتی ہوں تم سے شادی کر کے کبھی نہیں پچھتاؤں گی۔ اگر میں تمہیں چھوڑ کر چلا جاؤں تو؟ شادی سے پہلے چھوڑ کر جاؤ گے تو بہت روں گی، شادی کے بعد جاؤ گے تو آہیں بھروں گی اور تمہارا انتظار کرتی رہوں گی۔ خاص ساری عمر انتظار کرنا پڑے لیکن پچھتاؤں گی نہیں، کیونکہ میں پورے ہوش و حواس میں رہ کر تم سے شادی کا فیصلہ کر رہی ہوں، اور فیصلہ کرنے کے بعد پچھتانا سراسر نادانی ہے۔ وہ شام تک رشتہ ازدواج میں منسلک ہو گئے۔ وہ اس کی دلہن بن گئی۔ دونوں دلہا دلہن کے لباس میں تھے اور شام کی پارٹی میں مہمانوں کو خوش آمدید کہہ رہے تھے، ان سے مبارکباد اور قیمتی تحائف حاصل کر رہے تھے۔ اسرائیل کے ہر حصے سے بڑے بڑے تاجر اور سرمایہ دار اس تقریب میں آئے تھے۔ وہ فوجی افسران بھی شریک ہوئے تھے جن کا تعلق سٹیل مل سے کسی نہ کسی طرح تھا۔ وہاں انہوں نے باتوں ہی باتوں میں ہلاک ہونے والے فوجی میجر کا ذکر چھیڑ دیا تھا۔ اس ذکر کے ساتھ یہ بات چل نکلی کہ کسی نے ایک ملٹری انٹیلیجنس سے تعلق رکھنے والے جاسوس کی آنکھ نکال لی ہے۔ پھر اس روز کے اخبارات میں شائع ہونے والی یہ خبر بھی گفتگو کا موضوع بن گئی کہ 4 فلسطینی مجاہد جیل سے پراسرار طور پر غائب ہو گئے ہیں۔ اس بات سے سب متفق تھے کہ پارس انتقامی کارروائی کے لیے آیا ہے اور اس کا باپ خیال خوانی کے ذریعے اس کی مدد کر رہا ہے، ورنہ پارس کی ابھی عمر ہی کیا ہوگی۔ وہ ملٹری انٹیلیجنس کے اتنے تجربہ کار اور خطرناک فائٹر کے سامنے آ کر آسانی سے آنکھ نکال کر نہیں جا سکتا تھا۔ اس کے پیچھے ٹیلی پیتھی کی طاقت چھپی ہوئی ہے۔ پھر وہ 4 فلسطینی مجاہد جس انداز میں جیل سے نکل کر گئے ہیں، اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ یہ سب ٹیلی پیتھی کا کارنامہ ہے۔ پارس نے نینسی کے قریب جھک کر سرگوشی میں کہا، یہ لوگ ہماری شادی کی خوشی میں شریک ہونے آئے ہیں۔ ہم نے ان کے لیے ناچ گانے اور موسیقی کا انتظام کیا ہے، اس کے باوجود یہ اندر ہی اندر سے سہمے ہوئے ہیں۔ کیا یہ تھوڑی دیر کے لیے فرحاد علی تیمور کی ٹیلی پیتھی کو بھول نہیں سکتے؟ نینسی نے حقارت سے کہا، مجھے اس شخص کے نام سے نفرت ہے۔ کس شخص کے نام سے؟ وہی فرحاد علی تیمور۔ اس نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ کیسی باتیں کرتے ہو؟ وہ ہمارے پورے ملک اور پوری قوم کا دشمن ہے۔ کیا وہ خامخواہ دشمنی کر رہا ہے؟ تم تو جانتے ہی ہو مسلمان ازل سے ہم یہودیوں کے دشمن ہیں۔ میں تمام مسلمانوں کی نہیں، صرف فرحاد علی تیمور کی بات کر رہا ہوں۔ اس کی دشمنی میں کوئی وجہ تو ہوگی۔
وہ ناگواری سے بولی، ہاں ہمارے یہاں کی ایک یہودی لڑکی شیبہ تھی، سب اسی کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ پتہ نہیں اس نے کس طرح ٹیلی پیتھی کا علم سیکھ لیا تھا، لیکن وہ بہت ہی احمق لڑکی تھی۔ اس نے یہودی ہو کر ایک مسلمان سے دل لگایا، اور اس سے بڑی حماقت کوئی ہو ہی نہیں سکتی۔ بھائی یہ دل کا معاملہ ہے، کسی پر بھی آ سکتا ہے۔ مختلف اقوام اور مختلف مذاہب کے لڑکے لڑکیاں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں اور شادیاں بھی کر لیتے ہیں۔ وہ نارمل نہیں ہوتے یا پھر اپنے مذہب اور اپنی قوم سے محبت نہیں کرتے۔ اگر تمہیں کسی مسلمان لڑکے سے محبت ہو جائے تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ میں مر سکتی ہوں مگر اپنے اوپر کسی مسلمان کا سایہ بھی برداشت نہیں کر سکتی۔ نینسی، تم پر میرا سایہ پڑ رہا ہے۔ ہاں؟ اس نے چونک کر پارس کو دیکھا۔ وہ مسکرا کر بولا، ہمارے پیچھے کتنی تیز روشنی ہے، میرا سایہ تم پر پڑ رہا ہے۔ وہ ہنستے ہوئے بولی، میری دعا ہے یہ سایہ مجھ پر ہمیشہ پڑتا رہے۔ وہ کشمکش میں پڑ گیا۔ ایک دل کہتا ہے یہ لڑکی ہم مسلمانوں سے نفرت کرتی ہے، ہمارا سایہ تک برداشت نہیں کرتی، اس کے ساتھ اخلاق اور مروت سے پیش نہیں آنا چاہیے۔ لیکن ضمیر سمجھاتا تھا دشمن قوم کی دشمن بیٹیوں کی بھی عزت آبرو ہوتی ہے، ان کی آبرو کو پامالی سے بچانا ایمان کی پختگی ہے۔ جب سے نینسی اس کے قریب ہونے لگی تھی تب سے وہ بڑی سنجیدگی سے سوچتا آ رہا تھا کہ کس طرح اسے دامن بچائے اور اس کے دامن کو داغدار نہ کرے۔ اب تو شادی ہو چکی تھی، قانونی طور پر وہ اس کے جسم و جان کا مالک بن گیا تھا۔ اب کوئی اسے روک نہیں سکتا تھا، صرف ایمان روک رہا تھا۔ ایسے میں اچانک پارس کو ایک بچاؤ کا راستہ سمجھائی دیا۔ اس وقت پوری محفل میں شراب کا دور چل رہا تھا۔ بڑی بڑی بوتلوں کے ساتھ شراب کی ٹرالیاں گھوم رہی تھیں، مختلف ٹرالیوں میں کھانے کا سامان بھی آ رہا تھا۔ پارس نے یک بارگی چیخ ماری، پھر لڑکھڑایا اور ایک ٹرالی پر اوندھے منہ گرا۔ وہ ٹرالی اسے لیے ہوئے دور تک پھسلتی چلی گئی۔ کتنے ہی لوگ اس کی طرف دوڑتے ہوئے آئے، سب اپنی اپنی باتیں بھول گئے تھے، اس کی طرف دیکھ رہے تھے۔ ڈان مورس کے نانا اپنے ایک عزیز کے ساتھ اسے سہارا دے رہے تھے اور پوچھ رہے تھے، کیا ہوا؟ میرے بیٹے کو کیا ہو گیا؟ پارس دونوں ہاتھوں سے سر کو تھامے خلا میں تک رہا تھا۔ نینسی دوڑتی ہوئی قریب آ گئی، پھر اس کے چہرے کو دونوں ہاتھوں میں لے کر پوچھ رہی تھی، ڈان کیا بات ہے؟ میری طرف دیکھو، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ وہ بدستور خلا میں تکتے ہوئے کہنے لگا، کوئی میرے دماغ میں کچھ کہہ رہا ہے۔ ہاں میں آواز سن رہا ہوں۔ نہیں ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس کے چاروں طرف بھیڑ لگ گئی تھی، سبھی پوچھ رہے تھے آخر کیا بات ہے؟ تم ادھر خلا میں کیا تک رہے ہو؟ کیا سن رہے ہو؟ پارس نے چند لمحوں کے لیے آنکھیں بند کی، پھر انہیں کھول کر چاروں طرف کھڑے ہوئے لوگوں کو دیکھتے ہوئے بولا، میرے دماغ میں فرحاد علی تیمور بول رہے ہیں۔ کیا؟ سبھی گھبرا گئے، کتنے ہی لوگ دور ہٹ گئے۔ پھر پارس کی آواز بھرا گئی، وہ اپنے پاپا کی آواز اور لہجے میں بولنے لگا، ہاں میں فرحاد علی تیمور بول رہا ہوں۔ یہ لڑکی جو نئی نویلی دلہن بنی ہے، آج اپنی نئی زندگی کی ابتدا کرنے سے پہلے مجھ سے نفرت ظاہر کر رہی تھی۔ یہ ہم مسلمانوں کو اتنا کمتر سمجھتی ہے کہ ہمارا سایہ بھی اپنے اوپر برداشت نہیں کرتی، لہٰذا اب ایک مسلمان کا سایہ اس پر ضرور پڑے گا۔ اس کے نانا نے گھبرا کر پارس کو دیکھتے ہوئے کہا، نہیں فرحاد صاحب، میری نواسی نادان ہے، اس نے نادانی میں یہ بات کہہ دی ہے، ہم اس کی طرف سے معافی مانگتے ہیں، یہ بھی آپ سے معافی مانگے گی۔ میں نے معاف نہ کرنے کا سبق تم یہودیوں سے ہی سیکھا ہے۔ تم لوگوں نے اپنی قوم کی بیٹی شیبہ کو معاف نہیں کیا، اسے شرمناک دھوکہ دے کر مار ڈالا۔ میں بھی تمہاری نواسی کو معاف نہیں کروں گا، یہ اپنے دلہا ڈان مورس کے ساتھ ازدواجی رشتہ قائم نہیں کر سکے گی۔ جب بھی ڈان مورس نینسی کے قریب جانا چاہے گا، میں اس کے دماغ میں زلزلے پیدا کر دوں گا، یہ دماغی مریض بنتا جائے گا۔ میں نے جو کہہ دیا وہ پتھر کی لکیر ہے، اس کے بعد کسی کی فریاد سننا اور کسی کو معاف کرنا نہیں چاہوں گا۔ دیٹس آل، میں جا رہا ہوں۔ جب یہ محفل تمام ہوگی، مہمان رخصت ہو جائیں گے، دلہا دلہن کو تنہائی نصیب ہوگی تو میں ان کے درمیان چلا آؤں گا۔ پارس یہ کہتے ہی خاموش ہوا، پھر نڈھال سا ہو کر آگے پیچھے جھولنے لگا۔ اس کے نانا اور دوسرے عزیزوں نے اسے سنبھالا دیا۔ اب وہ اپنی آواز میں کہہ رہا تھا، یہ مجھے کیا ہو گیا تھا؟ میں چند لمحوں کے لیے دماغی طور پر کیسے غائب ہو گیا تھا؟ یہ میرا سر پھوڑے کی طرح کیوں دکھ رہا ہے؟ پھر اس نے نانا کے بازو کو تھام کر پوچھا، مائی ڈیئر گرینڈ پا، میرا سر دکھ رہا ہے، پتہ نہیں سر میں کس قسم کا زلزلہ پیدا ہوا تھا، اگر آئندہ بھی ایسا ہوا تو میں مر جاؤں گا۔
نانا جان نے اسے سینے سے لگاتے ہوئے کہا، تمہارے دشمن مرے؟ پھر وہ ایک دم سے گھبرا کر بولے، میں فرحاد صاحب کو نہیں کہہ رہا تھا، میں فرحاد صاحب کو دشمن نہیں سمجھتا۔ اگر وہ موجود ہیں اور ہماری باتیں سن رہے ہیں تو پلیز میری ایک بات کا جواب دے دیں، میں اپنی نواسی کی غلطیوں کی تلافی کس طرح کر سکتا ہوں؟ پارس چند لمحوں تک خلا میں تکتا رہا، پھر بولا، گرینڈ پا، مسٹر فرحاد کہہ رہے ہیں جب تک نینسی کسی مسلمان سے شادی نہیں کرے گی اس وقت تک میرا ہاتھ بھی نہیں پکڑ سکے گی۔ نینسی نے چیخ کر کہا، ہرگز نہیں، میں کسی مسلمان سے شادی نہیں کروں گی، میری شادی ہو گئی ہے مسٹر فرحاد، تم ساری دنیا میں مشہور ہو، کتنے ہی لوگ تمہارے گن گاتے ہیں، لیکن تم اخلاق سے گری ہوئی باتیں کر رہے ہو، ایک شادی شدہ لڑکی کو کسی مسلمان سے منسوب کرنا چاہتے ہو۔ پارس نے پھر اپنے پاپا کی آواز اور لب و لہجے میں کہا، میں فی الحال بولنا نہیں چاہتا تھا، لیکن تم نے مجھے اخلاقی درس دینے کی کوشش کی ہے تو میں تمہیں سمجھا دوں، تم سے زیادہ دنیا میں نے دیکھی ہے اور اخلاقیات کو تم سے زیادہ سمجھتا ہوں، میں کہہ چکا ہوں میری بات پتھر کی لکیر ہوتی ہے، تم ایک مسلمان سے منسوب ہو جاؤ گی اور وہ مسلمان تمہارا اپنا ہی شوہر ہوگا۔ اس کے نانا نے کہا، مسٹر فرحاد یہ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں، اس کا شوہر تو میرا نواسا ہے ڈان مورس، اور یہ بھی ہماری طرح یہودی ہے۔ بے شک یہودی ہے، لیکن اگلے پل کلمہ توحید پڑھ کے مسلمان ہو سکتا ہے۔ نینسی نے پوچھا، کیا تم زبردستی ایک یہودی کو مسلمان بنانا چاہتے ہو؟ تمہارے اکابرین نے شیبہ سے جنم لینے والے بیٹے کو میرا بیٹا کہا اور اسے مسلمان قرار دے کر یہودی بنانے کا عزم کیا تھا۔ ان سب کو تھوڑی دیر کے لیے چپ لگ گئی۔ پارس نے پھر اسی لہجے میں کہا، میں اپنی طرف سے کچھ نہیں کہہ رہا ہوں، ہم جو کچھ تم سے سیکھتے ہیں وہی تمہاری طرف لوٹا دیتے ہیں، لہٰذا تم اگر ڈان مورس کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتی ہو تو اس کا ایک ہی راستہ ہے، اسے دل سے اسلام قبول کرنے دو۔ تم کیسے کہہ سکتے ہو کہ کوئی دل سے تمہارا مذہب قبول کر لے گا؟ میں دماغوں میں گھس کر دل کی بات معلوم کر لیتا ہوں، مجھ سے کوئی بات چھپی نہیں رہتی۔ اگر یہ دل سے قبول نہیں کرے گا تو تمہارے ساتھ ازدواجی رشتہ قائم نہیں کر سکے گا۔ اگر اس نے دل و جان سے اسلام قبول کیا تو سمجھو یہ سچ مچ مسلمان ہو گیا ہے، پھر یہ مسلمان ہی رہے گا، پلٹ کر یہودی نہیں بنے گا تو میں اس کے ساتھ پھر وہی سلوک کروں گا۔ پارس نے دونوں آنکھیں بند کر لیں، گہری گہری سانسیں لینے لگا۔ وہاں جتنے لوگ موجود تھے وہ اسے توجہ سے دیکھ رہے تھے۔ پھر وہ آنکھیں کھول کر اپنے چاروں طرف کھڑے ہوئے لوگوں کو ایسے دیکھنے لگا جیسے نیند سے بیدار ہوا ہو۔ اس نے تھکے تھکے سے انداز میں کہا، میں آپ سب سے معذرت چاہتا ہوں، مجھے آرام کرنا چاہیے ورنہ میں اپنے پیروں پر کھڑا نہیں رہ سکوں گا۔ سب نے اسے تائید کی کہ اسے کمرے میں جا کر آرام کرنا چاہیے۔ وہ بوڑھے نانا کا سہارا لے کر سیڑھیاں چڑھتا ہوا اپنے بیڈ روم میں آیا۔ اس بیڈ روم کو خاص طور پر سجایا گیا تھا۔ وہاں نینسی دلہن بن کر آنے والی تھی۔ وہ آرام سے بستر پر لیٹ گیا، آنکھیں بند کر لیں۔ اس کے نانا نے سر کو محبت سے سہلایا، پھر کہا، تم آرام سے لیٹے رہو، میں جا رہا ہوں۔ وہ باہر چلے گئے۔ تھوڑی دیر بعد نینسی دروازہ کھول کر اندر آئی۔ اس نے دروازے پر ہی سے کہا، میں نہیں جانتی مسٹر فرحاد ہمارے درمیان موجود ہیں یا نہیں، میں التجا کرتی ہوں ہمیں تنہائی میں ایک جگہ رہنے دیں۔ میں وعدہ کرتی ہوں ڈان کے قریب رہوں گی مگر اسے ہاتھ نہیں لگاؤں گی۔ پارس نے آنکھیں کھول کر اسے دیکھا، پھر اٹھ کر بیٹھ گیا۔ کہنے لگا، نینسی، ہم نے کیا سوچا تھا اور کیا ہو گیا؟ ہم میاں بیوی بن گئے مگر تمہاری ایک غلطی سے سارا کام بگڑ گیا۔ تمہیں کسی مسلمان کے خلاف بولنے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ رونے کے انداز میں آگے بڑھتے ہوئے بولی، میں بول کر پچھتا رہی ہوں۔ جب تک کسی بولنے والے کو سزا نہیں ملتی اس وقت تک وہ دوسرے مذہب کے خلاف بولتا رہتا ہے۔ آخر دوسروں پر کیچڑ اچھال کر کیا ملتا ہے؟ کیا دوسرے مذہب کو کمتر کہہ دینے سے اپنا مذہب برتر ہو جاتا ہے؟ اتنی سی بات سمجھ میں نہیں آتی کہ اس طرح ہم اخلاقی طور پر بلند نہیں ہوتے بلکہ اور پستی میں چلے جاتے ہیں۔ یہ تو مسٹر فرحاد کو بھی سوچنا چاہیے، کیا وہ تمہیں زبردستی مسلمان بنا کر برتر ہو جائیں گے؟ پارس بستر سے اٹھ گیا، اس کی طرف سے منہ پھیر کر کھڑکی کے پاس آیا تاکہ ہونٹوں پر آنے والی مسکراہٹ کو دبا سکے۔ وہ دل ہی دل میں کہنے لگا، نہ ہمارے درمیان کوئی خیال خوانی کرنے والا ہے اور نہ ہی کوئی کسی کو زبردستی مسلمان کر رہا ہے۔ جہاں تک برتری کا تعلق ہے اس کا فیصلہ دنیا کرے گی۔ تمہاری قوم کی بیٹی شیبہ تمہارے پاس تھی اور تم نے اس کی عزت کو خاک میں ملا دیا۔
آج تمہاری قوم کی دوسری بیٹی میری خوابگاہ میں آئی ہے۔ تمہارے قانون نے، تمہارے سماج نے، تمہارے رسم و رواج نے اسے دلہن بنا کر میرے پاس بھیج دیا ہے، اور میں صرف اس کی آبرو رکھنے کے لیے اسے جھوٹ بول رہا ہوں اور اسے فریب دے رہا ہوں۔ میں جھوٹا اور فریبی سہی، ایک دن تمہیں ماننا ہوگا کہ ہم اپنی اخلاقی ذمہ داریاں پوری کرنا جانتے ہیں۔ خوابگاہ میں پیرس کی ایک بہت ہی جذباتی خوشبو پھیلی ہوئی تھی جو دلہن کو سحر زدہ کر رہی تھی۔ یوں تو پارس بھی اسے اپنے قریب پا کر سحر زدہ ہو رہا تھا، لیکن اس کے سر پر ضمیر کی تلوار لٹک رہی تھی، جبکہ نینسی کے سر پر ٹیلی پیتھی کا خوف سمایا ہوا تھا۔ حسرت ان غنچوں پہ ہے جو بن کھلے مرجھا گئے۔ پارس نے کھڑکی کے پاس سے پلٹ کر اسے دیکھا۔ وہ سہاگ کی سیج کے پاس سر جھکائے کھڑی ہوئی تھی۔ اس نے پوچھا، کیا سوچ رہی ہو؟ اس نے ایک سرد آہ بھری، محبت کے جذبوں سے چور چور ہو کر پارس کو دیکھا، پھر کہا، آج کی رات کیسے گزرے گی؟ وہ بولا، آگ کے قریب رہنے سے جلنے کا خطرہ ہوتا ہے، تم اپنے بیڈ روم میں چلی جاؤ۔ کیا میں پرائی ہوں؟ مجھے یوں جانے کے لیے کہہ رہے ہو جیسے میں زبردستی تمہارے پاس آئی ہوں، اور تمہارے دل میں میرے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ تمہارے دل میں میرے لیے اور میرے دل میں تمہارے لیے جگہ ہے۔ ایسا نہ ہوتا تو ہماری شادی نہ ہوتی۔ میاں بیوی کے درمیان ایک اندیکھی دیوار کھڑی ہو جائے اور وہ مل نہ سکیں تو شادی کا کیا فائدہ ہے؟ قدرت کے ہر کام میں کوئی نہ کوئی مصلحت ہوتی ہے۔ ہو سکتا ہے ابھی ہمارے درمیان جو رکاوٹ ہے اس میں سراسر ہمارا ہی فائدہ ہو۔ میرا فائدہ اسی میں ہے کہ میں آج رات سے لے کر اپنی زندگی کے آخری سانس تک تمہارے ساتھ ازدواجی زندگی گزارتی رہوں۔ اس کے لیے ہمیں فیصلہ کرنا ہوگا، ہمارے سامنے کون سی چیز زیادہ اہم ہے، ہماری یہودیت یا ہماری محبت؟ تم کہنا کیا چاہتے ہو؟ یہی کہ ازدواجی رشتہ قائم کرنے کے لیے ہمیں اپنا مذہب چھوڑ کر اسلام قبول کرنا ہوگا۔ یہ ناممکن ہے، میں ایسا نہیں کر سکتی، اور پھر مسٹر فرہاد نے صرف تمہیں اسلام قبول کرنے کے لیے کہا ہے۔ بات ایک ہی ہے، ناک ادھر سے پکڑو یا ادھر سے، آخر پکڑ میں ناک ہی تو آئے گی۔ میں تم سے رشتہ قائم کرنے کے لیے مسلمان بن جاؤں گا تو کیا تم مجھے قبول نہیں کرو گی؟ اگر قبول کرو گی تو اس کا مطلب ہے تم نے ایک مسلمان کو قبول کیا ہے۔ ایسی باتیں نہ کرو، مجھے اچھا نہیں لگتا، اسی لیے تو کہہ رہا ہوں۔ ہم قریب رہیں گے تو ایسی ہی باتیں ہوں گی اور ہمارے جذبات بھڑکیں گے۔ ہو سکتا ہے ہم دیوانہ وار ایک دوسرے کے قریب آ جائیں، پھر مسٹر فرہاد میرے دماغ میں زلزلہ پیدا کر دیں۔ میں زندہ نہیں رہ سکوں گا۔ کیا تم مجھے زندہ نہیں دیکھنا چاہتی؟ میں تمہارے لیے اپنی زندگی دے سکتی ہوں۔ ایسی باتیں نہ کرو، کوئی اور حل تلاش کرو۔ آج ہماری شادی کی تقریب میں بڑے بڑے تجربہ کار اور ذہین بزرگ بھی تھے، وہ کوئی حل تو پیش نہ کر سکے۔ ہم کیا کر سکیں گے؟ شاید الگ رہ کر اپنی اپنی جگہ ایک دوسرے کو یاد کرتے ہوئے ایک دوسرے کے قریب آنے کے لیے کوئی راستہ سمجھائی دے۔ شاید کوئی تدبیر ہی ذہن میں آ جائے اور ہم مسٹر فرہاد کو کسی طرح قائل کر سکیں۔ وہ اسے سمجھاتا ہوا دروازے تک آیا، پھر اسے کھول کر باہر آ گیا۔ وہ کمرہ سہاگ رات کے لیے تھا۔ وہ سہاگ کی جنت سے نکل آئی، اس کے ساتھ چلتی ہوئی اپنے بیڈ روم کے دروازے تک پہنچی۔ پارس نے اس کا دروازہ کھولا، پھر کہا، آرام سے بیٹھ کر یا لیٹ کر سوچو، ہمیں ایسی صورت میں کیا کرنا ہے؟ مسٹر فرہاد نے بہت سوچ سمجھ کر یہ شرط رکھی ہے۔ وہ جانتے ہیں ہم ایک دوسرے کے بغیر نہیں رہ سکتے، اور ایک دوسرے کے ساتھ رہنے کے لیے شاید ان کی شرط قبول کر لیں۔ اگر ہم میاں بیوی کے رشتے کو ختم کر دیں تو ہمارے نانا جان اسے پسند نہیں کریں گے۔ وہ کاروباری انداز سے بھی سوچتے ہیں۔ ان کے بعد ہم دونوں ہی ان کی اربوں ڈالر کی جائیداد کے مالک ہوں گے۔ اگر ہم الگ ہوئے تو جائیداد بھی 2 حصوں میں تقسیم ہو جائے گی۔ وہ تقسیم کبھی گوارا نہیں کریں گے۔ مسٹر فرہاد نے صرف ایک شرط رکھ کر ہمیں ہر طرف سے جکڑ لیا ہے۔ تم ہر پہلو سے غور کرو۔ شب بخیر۔ وہ اپنے کمرے میں آیا، پھر دروازے کو اندر سے بند کیا، صوفے پر آ کر بیٹھا، جوتے اتارے، کپڑے تبدیل کیے، پھر بستر پر آ کر چاروں شانے چت ہو گیا۔ وہ خود کو ہلکا پھلکا محسوس کر رہا تھا، اگرچہ نینسی کی آرزو دل میں کروٹیں لے رہی تھی، لیکن اس جذباتی خواہش پر یہ خوشی غالب آ رہی تھی کہ اس نے ایک لڑکی کی آبرو رکھ لی ہے۔
نینسی دوسری صبح اپنے نانا کے گلے لگ کر روتے ہوئے کہہ رہی تھی، ڈیئر گرینڈ پا، یہ شادی نہیں ہوئی، ہماری بربادی ہوئی ہے، ایسے کس طرح زندگی گزرے گی؟ اس کے نانا نے پارس کو سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ پارس نے ایک صوفے پر بیٹھے ہوئے کہا، میں نے رات بھر غور کیا ہے اور اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ آئندہ نینسی میرے ساتھ تو کیا، کسی کے ساتھ بھی ازدواجی زندگی نہیں گزار سکے گی۔ مسٹر فرہاد کی شرط کے مطابق اسے کسی مسلمان سے شادی کرنا ہوگی۔ مزید اقساط سننے کے لیے ہمارے چینل کا سبسکرائبر بنیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ آپ کو ہر آنے والی نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن ملتی رہے۔ ہماری ویڈیوز کو لائک اور شیئر کریں اور ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ISI اور پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ ہم پھر ملیں گے انشاءاللہ ایک نئی قسط کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔